فالله تبارك وتعالى في كلام المشرك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي والله يصل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك من قاسمه فجوهر المسلك كلهم يا ربي بالمصطفى قد مقاصدنا واغفر لنا ما قضى بواسع كرمه الله جل جلاله وعظم ملائكته وعظم ذكره وعظم قدرته وأجل شأنه في حمد الصلاة وخير الكائنات مغفر الجبال وطيب قسم الكائنات قائد المرسلين خاتم النبيين خاتم المجتبى بلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور قرب السلام و استغفار کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے آمین سامعین محترم آج کا درس کا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مصطفیٰ کے گرام الفاظ میں تشریح کی جائے مفہوم بیان کیا جائے وہ یہ ہے کہ سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زندگی کیسے گزارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیسا تھا سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی سیرت کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اگر تم بہترین نمونہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے طریقے پر چلو تم سیدھے میری بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے اسی آیت مبارکہ کے حصے کا اگلا حصہ ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے اس شخص کے لیے جو رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے جس کو یہ امید ہے کہ میری رب سے ملاقات ہوگی جس کو یہ تشنگی ہے کہ میری ملاقات میرے رب سے ہو میں اللہ سے ملوں اللہ کے قریب ہو جاؤں سرکار کے طریقے پر چلو سیدھا بارگاہ خداوندی کی طرف جائے سبحان اللہ سیرت مبارکہ ایسی کہ جس سیرت کی گواہی اسوہ حسنہ ہونے کی گواہی اور رب کے مقبول ہونے کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے رہا سبحان اللہ اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے نبی کی سنت پر عمل کرو سیدھے مجھ تک پہنچاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے تم سے پیار کرے اور تم چاہتے یہ ہو کہ تم رب کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ میرے نقش قدم پر چلو اللہ کے محبوب بن جاؤ سبحان اللہ میرے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اللہ کا وجل کھانے سے پاک اللہ پینے سے پاک اللہ سونے سے پاک اللہ شادی بیاہ سے پاک اللہ اولاد سے پاک دعا کرو کے بعد الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ
اللہ ان چیزوں سے پاک. پھر مولا تیری اطاعت کیسے کرے؟ اللہ تیری اطاعت کیسے کرے؟ تو کھانے سے پاک، نہ تیرا کوئی کھانے کا طریقہ کہ ہم کھانے کے طریقے کو سوچیں. تو پینے سے پاک کہ تم پانی پیے تو ہمیں پتا چلے کہ تم پانی کیسے پیتا ہے، پانی کا پینے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تو سونے سے پاک کہ ہمیں سونے کا طریقہ پتا چلے. اگر ہم تیری اطاعت کریں تو کیسے کریں؟ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری بھی اطاعت. سبحان اللہ. تو میرے حبیب کے طریقے کو اپنا لو، میرے حبیب کے پیچھے چلو، میری حبیب کی سنت پر عمل کرو. یہی سمجھو کہ اللہ تعالی کی اطاعت کر رہے ہیں. اور ایسا بہترین نمونہ، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ کہ جس کو کرے سرکار، کھانا پینا سرکار کرے، سونے والا عمل سرکار والوں سب کرے، لیکن اللہ تعالی اس سونے کو بھی اپنی اطاعت قرار دے، اس کھانے کو بھی اپنی اطاعت قرار دے، پینے کو بھی اپنی اطاعت قرار دے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ کہ سرکار والوں سب کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ ایک ایسی سیرت کہ جس پر جو بندہ چلتا ہے وہ سیدھا بارگاہ خداوندی پر پہنچ جاتا ہے. اللہ کا وجہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. سوال ذہن یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جو بعثت کا، جو نبوت کا اظہار کیا، جو رسالت کا اعلان کیا، وہ تو 40 برس کی عمر مبارک میں کی. اور اس کے بعد سرکار والد تقریباً 23 سال تک سرکار والد اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ رہے. صحابہ نے آپ کو کھاتے دیکھا، آپ کو پیتے دیکھا، آپ کو چلتے دیکھا، آپ کو سوتے دیکھا، آپ کا طرز گفتگو دیکھا، آپ کا رہن سہن دیکھا، آپ کا لباس دیکھا، آپ کا کھانا دیکھا، آپ کا پینا دیکھا، آپ کے ازدواجی معاملات دیکھے، امور خانہ دیکھے، سلطنت چلانے کے معاملات دیکھے، بطور قاضی بھی دیکھا، بطور امام بھی دیکھا، بطور خطیب بھی دیکھا، بطور مجاہد بھی دیکھا، بطور سپاہ سالار بھی دیکھا، اور بطور سربراہ مملکت بھی دیکھا. ہر صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرز زندگی کے ہر پہلو کو، ہر پہلو سے سبق لیا. فاروق اعظم نے جو ہے وہ آپ کے سربراہ مملکت ہونے کی پہلو میں سے سبق لیا، اور اللہ تعالی نے 36 لاکھ مربع میل پر بادشاہت عطا فرمائی، حکمرانی عطا فرمائی. اینٹ پر لیٹتے تھے، زمین پر لیٹتے تھے، لباس پر تقریباً 22 پیمند لگے ہوتے، لیکن جب بیت المقدس پتہ ہوتا ہے تو عیسائی آپ کو دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں. کہا بغیر جنگ کے اتنا بڑا مرکز اس کے حوالے کر رہے ہو. کہا ان کے چہرے کے پدوبال ہماری تورات میں لکھے ہیں، زبور میں لکھے ہیں، انجیل میں لکھے ہیں. انجیل میں لکھے ہوئے کہ اس طرح کا شخص ہوگا، اس کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں. مقصد میرا کہنے کا یہ کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سیرت کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس پر چلے، آقا کی سنت پر عمل کیا، اس سیرت کو اپنایا. اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی عطا، حکمرانی بھی عطا کی، اور سرکار والوں کے عہدے میں سرکار کا ساتھ بھی عطا کیا، اور قیامت تک کے سلاطین کے یہ سبق بھی بنایا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ایسی ذات کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی صدیق اکبر کو دیکھتی اور کہتی کہ کاش ابو بکر میں تیرے سینے کا ایک بال بھی ہوتا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ میں تیرے جیسا ہوتا، کہا تیرے سینے کا ایک بال بھی ہوتا. سبحان اللہ. تو یہی سیرت طیبہ بات میں کر رہا تھا کہ 40 برس کی عمر میں سرکار والوں سے نبوت کا اظہار کیا میں اللہ کا نبی. اس سے پہلے بھی سرکار والوں نے 40 سال کا عرصہ نزول میں گزارا، مشرکین مکہ میں گزارا. آقا نے 2 تجارتی سفر 25 سال کی عمر مبارک میں سفر کیا، 12 برس کی عمر مبارک میں شام کا سفر کیا، یمن کے سفر کے حوالے سے بھی شواہد ملتے. 40 برس کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو اعلان نبوت کرنے سے پہلے آقا اپنی سیرت کو کافروں کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تم میری بات کا یقین کر دو گے؟ تم مجھے سچا کہو گے؟
تم مانو گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سب نے کھڑے ہو کر کہا ہے محمد ہم ضرور مانیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ نے 40 برس کی زندگی ہم میں گزاری ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بدبیعتی نہیں کی ہے۔ کافر بھی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن اتر رہا ہے 40 برس کی عمر میں، لیکن سیرت مبارکہ نبوت کے اظہار سے پہلے ایسی ہے کہ جیسا قرآن ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بے تحاشا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بوڑھے میں تھے، ماں کی گود میں تھے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے آپ کی پیدائش ہوئی، جب لوگوں میں لے کر آئے تو لوگوں نے کہا مریم تیرا باپ بھی بڑا برگزیدہ شخصیت ہے، تیری ماں بھی بڑی پاکیزہ، لیکن یہ تم نے کیا کیا؟ تو آپ نے انگلی کے اشارے سے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو یہ کیا ہوا، مجھ سے نہ پوچھو اس بچے سے پوچھو یہ کیا ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بچپن میں بھی بوڑھے میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انجیل کا وہ اعلان کرے اللہ نے مجھے کتاب دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے خود کتاب ابھی ہوا، یحییٰ قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ لیکن کیا وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پگوڑے کے اندر اللہ کا وجہ تو رات ہوتا ہے، اللہ کا وجہ انجیل عطا فرما رہا ہے، اور سرکار معلوم تم 40 برس کی عمر میں ہے اور اللہ کا وجہ اس وقت قرآن کا نزول فرما رہا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گویا اللہ کا وجہ مخلوق کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ لوگوں نبوت میرے نبی کو ابھی نہیں ملی، قرآن کا نزول میں نے 40 برس کی عمر میں کیا ہے، تربیت میں عزم سے اپنے حبیب کی کر رہا ہوں۔ نبوت کے اظہار سے پہلے کی زندگی کو دیکھو اور نبوت کے اظہار کے بعد کی زندگی یعنی قرآن کے نزول کی زندگی کو دیکھو۔ قرآن کا نزول 40 برس کی عمر میں ہوا، 40 سال پہلے ہی 40 برس جو پہلے گزارے وہ 40 برس بھی میرے حبیب نے میرے قرآن کے مطابق گزارے۔ سبحان اللہ۔ میرے قرآن کے مطابق گزارے۔ اسی لیے نبیان نے ایک بات کہی کہ اللہ کا وجہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے علی النبی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ نقطہ لکھنے والوں نے مفسرین نے لکھا، کہا لوگوں یہاں پر اللہ کا وجہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یصلون علی محمد، اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی اللہ کا وجہ قرآن میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، سرکار کا نام ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کا وجہ سرکار کے نام محمد بھی لکھ سکتا تھا کہ وہ فرشتے محمد رسول پر درود بھیجتے۔ اللہ کا وجہ قرآن میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ کا وجہ نے اپنے بندے کے اپنے بندے کو، تو اللہ کا وجہ یہاں نبی کی جگہ لفظ محمد یا لفظ عبد استعمال کرتا یصلون علی العبد، کہ اللہ کا وجہ اس کے فرشتے اپنے بندے پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا نبی کیوں آیا؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل پر نبوت میں ہے اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ میں عیسیٰ اپنے آپ کو نبی کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کی وجہ سے قرآن میں عبد کا لفظ بھی استعمال کیا، محمد کا لفظ بھی استعمال کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن اللہ نے درود پڑھنے کے لیے کہا کہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، محمد پر نہیں، احمد پر نہیں، عبد پر نہیں۔ تو یہاں پہ صوفیاء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نبی آدم بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ درود اس وقت سے چل رہا ہے کہ جب سے سرکار پیدا ہوئے، اور اللہ کا وجہ نے نبوت بھی عطا اسی وقت عطا کر دی تھی جب سرکار کے نور نبوت کو ظاہر فرمایا گیا، سرکار کے نور کو پیدا فرمایا گیا تھا۔ محمد بنے ہیں تو پیدائش کے بعد، احمد نام رکھا ہے تو دادا نے، عبد کا لقب دیا ہے تو معراج کی رات۔ یہ اظہار نبوت کے بعد یا پیدائش دنیا میں پیدائش کے بعد کے معاملات ہوئے ہیں، لیکن نبی کا عہدہ اللہ نے سرکار کو ازل سے عطا فرمایا ہوا۔ اس لیے نبی کا لفظ استعمال ہوا، نبی کا درود بھیجتے ہیں کہ محمد کا درود، بعد کا معاملہ احمد کا ہونا، بعد کا معاملہ عبد ہونا، بعد کا معاملہ نبی میرا کب سے ہے جب سے میں نے نور نبوت کو پیدا فرمایا، نبی کو نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ سیرت مبارکہ ایسی
ایسی سیرت اللہ تعالیٰ کی کہ قرآن 40 برس کی عمر میں نازل ہوا، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، وہ بھی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، میدانوں میں نازل ہوا، پہاڑوں میں نازل ہوا، شب معراج میں نازل ہوا، مسجد نبی میں نازل ہوا، گھر میں نازل ہوا، بستر کے اندر نازل ہوا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کی ضرورت میں احکامات میں 40 برس کی عمر مبارک کے بعد اتارے، لیکن قرآن پر عمل سرکار کا 40 برس کی عمر تک تھا، پہلے سے بھی تھا۔ 40 برس کی عمر مبارک تک بھی تھا، قرآن بعد میں اترا، لیکن قرآن کے احکامات پر عمل سرکار نے پہلے کیا۔ تو سیرت مبارکہ ایسی کہ اگر ایمانیات کی طرف جائے کہ اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے تو سبق سرکار کی سیرت سے ملتا، عبادات کی طرف جائے کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے تو سبق سرکار کی سیرت سے ملتا، معاملات کی طرف جائیں کہ ازدواجی تعلق کیسے ہونے چاہیے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی، ایک خامد کے طور پر کیسے رہنا، باپ کے طور پر کیسے رہنا، سسر کے طور پر کیسے رہنا، قاضی کے طور پر کیسے رہنا، مسجد کے امام کے طور پر کیسے رہنا، خطیب کے طور پر کیسے رہنا، ایک مجاہد کی زندگی کیا ہوتی ہے، ایک سپاہ سالار بن کر کیسے رہنا ہے۔ الگ ہر مقام جہاں جہاں کسی کی سوچ پہنچ سکتی ہے، سرکار کی سیرت طیبہ سے سبق مل سکتا، سرکار والوں کی سیرت مبارکہ سے سبق مل سکتا۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اماں سرکار کا خلق کیسا تھا؟ کہا خلق قرآن، کہا کہ وہ کیا تھے؟ جتنا بھی قرآن میں اخلاق بیان ہوا ہے سب کا سب اخلاق سرکار میں موجود ہے، ہر طرح زندگی کے ہر شعبے میں سب۔ ایمانیات کی طرف جائے تو سرکار نے شاہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے ایمان کی لذت کو چھا دیا۔ ایمانیات کی طرف جائے تو سرکار نے ارشاد فرمایا حکم ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، شروع سے کلمہ شہادت کلمہ طیبہ اس کی زبان کی ابتدا، بچے کا بولنا کلمہ سے ہوا، اس کی وفات کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے سے جنت عطا فرما دے، اسی کے صدقے سے جنت عطا۔ اگر عبادات کی طرف جائیں تو سرکار نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، خود عبادت کر کے بتائی، سرکار دو عالم سب نے خود عبادت کر کے بتائی نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ایسے پڑھتے اما عائشہ کہتی ہیں رات کو سرکار عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، حتیٰ سفر رحمت کا نوا ہو، حتیٰ سے سرکار دو عالم قدمین شریفین سوج جاتے، تو میں عرض کرتی آقا آپ کے صدقے تو اللہ نے اگلوں کی بھی مغفرت فرمائی اور پچھلوں کی بھی مغفرت فرما دی ہے، آپ عبادت میں سختی کیوں کرتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی حبیب نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام نبوت عطا فرمایا، انبیاء کی تاجداری کا شرف عطا فرمایا۔ عبادت میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں گناہگار ہوں، عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ سبحان اللہ، عبادت کر کے بتائیں تو نماز میں کما رہی ہوں اصلی اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے تھے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسے کر دیا تو اس کی زیارت کر رہا ہے، تو اس کی زیارت نہیں کر رہا وہ تو تجھے دیکھ رہا، رب کی ذات میں اس کے مشاہدے میں غرق ہو کر گم ہو کر اس کو وجود جان کر اس کی عبادت کر، تو رب کا دیدار کر دے، ایسی عبادت کر۔ اب کی آتا دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا حلال کی کھاؤ دعائیں قبول ہوگی۔ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ حلال کی کھاؤ تو عبادت قبول ہوگی۔ دل کیسے پاک ہوگا؟ نگاہ کو پاک رکھو تو دل پاک ہو جائے۔ عورتیں پاک دامن کیسے رہیں گی کہ میری ماں کو کوئی نہ دیکھے، میری بہن کو کوئی نہ دیکھے، میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، میری بچیوں کو کوئی نہ دیکھے، کوئی غلط نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ تم خود پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اولاد کیسے بڑا ہو گیا تھا بتائے تم خود فرما بردار بن جاؤ، اپنے والدین کی فرما برداری بنو، فرما برداری کرو، اپنے والدین کا کہا بنو، ان کے حکم پر چلو، ان کی عزت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، تمہاری اولاد خود تمہاری فرما بردار بن جائے، خود تمہاری فرما بردار ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ہر گوشے میں ہر انسان کے لیے حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لیے بھی سبق چھوڑا ہے. غیر مسلم سرکار مبارکہ کے خوشی پر تحقیقات کر کے ریسرچ کر کے اس کا نچوڑ نکالتے اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دنیاوی کامیابی ہوتی عطا فرماتا ہے. اور ابن قیم نے بڑی پیاری بات کی تھی. اس نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ سرکار کی سیرت پر عمل کرے گا تو اللہ جل عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیے گا سرکار کی سیرت پر عمل کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، عمل تب تک نہیں ہوگا جب سرکار کا تعارف نہیں ہوگا. جب تک کسی شخصیت کا روح، کسی شخصیت کا دبدبہ، کسی شخصیت کا احترام، کسی شخصیت کا مقام، اس کا مرتبہ دل میں نہ بیٹھ جائے تب تک اس کی سیرت پر نہیں چلا جا سکتا، تب تک اس کی سیرت پر عمل نہیں کیا جا سکتا. صحابہ اکرام علیہ رضوان زندگی کے ہر گوشے میں جہاں تک ممکن ہوا سرکار دو عالم وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کیا. عبداللہ ابن عباس کو کسی نے دیکھا کہ ایک اونٹنی پر سوار ہے، بلکہ اونٹنی کو پکڑ کر ایک تیلے کے گرد چکر لگا رہے. اچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا پتا تو نہیں، لیکن سرکار کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم وسلم اس طرح کرتے دیکھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا عدالت دروازے کی چوکھٹ پر یا کہیں بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، روٹی تناول کر رہے تھے. کسی نے پوچھا بات کیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں پر بیٹھ کر سرکار کو روٹی کھانے دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی طرح کسی نے کرتے ہوئے دیکھا، کہیں سے جا رہے تھے، ایک جگہ سے آپ نے سر پیچھے کیا پھر آگے گئے. لوگوں نے دیکھا اوپر کوئی شے نہیں ہے تو یہ یہاں پر انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہا کہ سرکار کے ساتھ جا رہا تھا، یہاں سے گزر رہے تھے، ادھر ایک درخت تھا، اس کی ٹہنیاں نیچے تھی. سرکار دو عالم نے اپنے سر مبارک کو بچاتے ہوئے سرکار نیچے ہو کر گزرے. آج وہ درخت تو نہیں لیکن مجھے جگہ یاد ہے، سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہا تھا. سبحان اللہ. عمل کرنے والوں نے تو یہاں تک کیا. سرکار دو عالم کی حیات سیرت طیبہ پر سنت مبارکہ پر عمل کرنے والوں کو یہاں تک کیا. آج ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، دھندا فساد، میاں بیوی کے روزے، اولاد والدین کے روزے، ساتھ بہو کے روزے، پڑوسیوں پہ جائیں تو پڑوسیوں کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ چکلشیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے. اگر علاقے میں جائیں تو منافقت، اگر ملک میں جائیں تو ہماری عوام حکمرانوں کو گالیاں دے رہی تو حکمران عوام کو گالیاں دے رہے. اور پھر منافقت ایسی کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم حکمرانوں کے ڈیروں پر جاتے ہیں، اور ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے ڈیروں پر آتے ہیں. سرکار دو عالم بطور حکمران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول وضع کیے کہ ان اصولوں پر چل کر حضرت عمر فاروق نے 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. اس اصولوں پر چل کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھے آدھی دنیا پر حکومت کی. ان اصولوں پر چلے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی طرف سے جا رہے تھے، رستے میں غیر مسلم تھے، کافر عیسائی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ سے مناظرہ کرے گا، مسلمانوں کے امام ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رکے تو ان کا جو مناظر تھا، مناظرہ کرنے والا شخص، وہ سامنے آیا تو یوں ہی آپ کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر تو بات چیت ہوئی نہیں ہے تو کلمہ کس چیز کا؟ کہا اس کی صورت تو دیکھ کر چلتا ہے یہ عام بندہ نہیں، نبی کی امت کا کوئی خاص بندہ ہے. چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال؟ سبحان اللہ. ان لوگوں نے سیرت پر عمل کیا تو غیر مسلم بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے تو غیر مسلموں نے بھی جنازے میں شرکت کی، غیر جنازے میں شرکت کی، جس نے بھی کھڑا دیا یہ جنازے میں شرکت کی، اللہ نے پوری ایمان عطا فرما دی. انہوں نے شرکت کی ہوگی. سیرت ایسی، ان کا کردار ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آج ہم لوگ پوری دنیا میں جو مار کھائے، ہم نے اصل میں جو عزت کا معیار، عزت کا اسٹیٹس کو رکھا، وہ ہم نے مال رکھا، ہم نے پیسہ رکھا، ہم نے جائیداد رکھا، ہم نے اولاد رکھی، کنبہ قبیلہ رکھا. لیکن اس بارگاہ میں اسٹیٹس کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان میں سے سب سے بڑے اسٹیٹس والا، ان میں سے سب سے بڑا عزت والا
ان میں سے سب سے بڑا اکرمکم، سب سے بڑا کرامت والا، سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑا محترم رب کی بارگاہ میں کون ہے؟ کہا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے اس کی تشریح کی، وہ متقی کسے کہیں گے؟ کہا سیرت پر جو جتنا عمل کرے گا اتنا بڑا متقی ہوگا، اتنا زیادہ عزت والا ہوگا۔ سیرت پر سرکار دو عالم نے ساری زندگی کسی کو کوئی ایسے سخت لفظ نہ کہے کہ جس کا دل دکھے، کسی کا دل دکھے۔ موقع پتہ ہوتا ہے سارے کے سارے اس وقت جو مشرکین تھے، حضرت ابو سفیان کے بعد میں صحابی رسول بنے، سرکار دو عالم وسلم کی جو ہے جب مکہ فتح ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جمع کیا گیا سب کو جمع کیا گیا، تو آپ نے سوال کیا، آپ نے ارشاد کرنا ہے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ جنگوں میں جتنی بھی اسلامی جنگیں مشرکین کے خلاف ہوئی، سب کی تقریباً سوائے غزوہ بدر کے سب جنگوں میں حضرت ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف قریش کی سپہ سالاری کی، سرکار دو عالم کی عزت پر حملے کیے گئے، آپ کی جان پر حملے کیے گئے، اولاد پر حملے کیے گئے، ختم کیے، مکہ سے نکالا گیا۔ سرکار دو عالم کی مکہ سے ہجرت کی، مکہ سے باہر نکلے تو پیچھے مڑ کر مکہ کی طرف دیکھا، کہا مکہ پوری دنیا میں تجھ سے مجھے پیارا کوئی نہیں۔ سرکار نے اپنا وطن چھوڑا، لیکن مکہ فتح ہوا تو ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اوجڑیاں ڈالی تھی، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے تھپڑ پتھر مارے، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے پتھروں کی بھی برسات کی تھی، وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے پتھر بھی پھینکے، تیر برسائے، تلواریں اٹھائیں۔ سرکار نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ہے میں کیا کرنے والا ہوں؟ پتا ہے تم نے ایسے بھی ہیں جنہوں نے میرے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبھایا۔ انہوں نے کہا کہ کریم باپ کے بیٹے کو ہمیں انصاف کی اچھائی کی ہی امید ہے، فرمایا جاؤ آج میں نے تمہیں رب کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہ یا علی یا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ہند، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبھایا، نقاب کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کلمہ پڑھا، نقاب اتار دیا۔ اب دل میں تھا کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ ان کا جو کلیجہ چبھایا، ان کی شہادت کا میں نے جو کہتے ہیں بدلہ دیا ہے ابشی کو، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں تھا پتہ نہیں معاف کریں گے یعنی اس کے لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آپ نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھ کسی کو نکال کے پڑھا، کہا میں نہیں آپ کے چہرہ کا کلیجہ چبھانا، میں تجھے بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ وحشی جو تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے، حضرت وحشی جنہوں نے اس پہ دردی سے شہید کیا تھا کہ آپ کو مار اللہ حوصلہ کر دیا، آپ کے لال کاٹ ڈالا، آپ کے کان کاٹ ڈالا، آپ کے کان توڑے، آپ کے اونٹ مبارک کاٹ ڈالے۔ تو پوچھتے پوچھاتے کسی سے بھیس بدل کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ فلاں بندہ آپ کی بارگاہ میں ہے تو کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھتا ہوں معاف کرنا ہے، کہا میں کرنا تجھے بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا۔ ایک خاتون کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج، 9 کا بھی لفظ آیا، 7 کا بھی آیا، 11 کا بھی آیا، 18 کا بھی آیا، لیکن 11 کا زیادہ اتفاق ہے۔ 11 ازواج آپ کے عقل میں تھی، لیکن کسی نے بھی، حالانکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مہینوں تک ہمارے گھر چولہا نہیں چلتا، مہینوں تک ہمارے گھر چولہا بھی نہیں چلتا تھا، کبھی 2 دن ایسے نہیں ہوئے کہ سرکار نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ خندق میں ایسا معاملہ تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا آقا قمیض اٹھائی پیٹ سے، تو بتایا کہ میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہے، بھوک سخت ہے، تو آقا کچھ کرم فرمائیے۔ سرکار مسکرائے، اپنے پیٹ بدن مبارک سے قمیض اٹھائی تو ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میں بھی تکلیف برداشت کر، میں نہیں ساتھ نہ پاتا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، پھر وہ علیحدہ بانی کے ساتھ طویل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دعوت تو پہلے سرکار نے سب کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا. ایک خامد کے طور پر سرکار نے 11 ازواج کو اپنے عقد میں رکھا, بیوی کو اپنے شکایت نہیں. آج وجہ یہ چاہتی تھی کہ سرکار کا وقت زیادہ سے زیادہ میرے گھر میں گزرے. اگر سرکار والوں کو بھوکے پیاسے رہے, بھوکے رہے تو ازواج بھی بھوکی رہے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے روٹی نہیں دی, کسی نے یہ نہیں کہا مجھے کھانا نہیں دیا, کسی نے کچھ نہیں کہا. سب کو اسی بات پر فخر تھا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی زوجیت کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ. سب کو یہی ہے. دھوم سی ان کے دل میں ایک محبت تھی, ان کے دل میں ایک جنون تھا, ایک عشق تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو دنیا رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ محمود اپنی ازواج سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہے تو آؤ, میں تمہیں کچھ دوں اور تم چلی جاؤ. سرکار والوں نے اپنی ازواج کو بلا کر یہ آیت پڑھی تو انہوں نے آپ کی آقا دنیا میں جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ جنت میں بھی آپ کی زوجیت کا شرف عطا فرمایا. ایک باپ کی صورت میں سرکار والوں کا طرز مبارک کیسا تھا. آج میں نے کہا میں نے دیکھے ایسے لوگ جن کے گھر بچیاں بچیاں پیدا ہوں تو لوگوں کے منہ کالے ہو جاتے, منہ کٹک جاتے, اور لوگ ڈرتے ڈرتے مبارک نہیں دیتے کہ اس کو مبارک دی جو اگر گاڑی نہ پڑے, جھگڑا نہ ہو جائے. سرکار نے ارشاد ہے کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے تو بہت سے فرشتے اس کی مبارکباد کے لیے بھیجتا. پھر کہا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور سرکار کی اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. کتنی تھی؟ 4 تھی. کیا نام تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ. ان ساری جو تھی سب جو تھی یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے وطن سے ان کی اولاد. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آقا پرستوں اپنی چادر بچھاتے اس پر بٹھایا کرتے. بیٹی کو عزت دینے کا طریقہ. اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, آپ جب غلام اٹھائے مال غنیمت کے طور پر تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی آقا مجھے بھی کچھ غلام دیجیے, میرے ہاتھ دیکھیں تم میں سے پانی نکالتی ہو, ہاتھ پک گئے, مجھے بھی کچھ غلام دیجیے تو میرے لیے وہ باعث بنے آرام کا. سرکار نے غلام نہیں دیا, فرمایا آپ سوچے گا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے, تیرے لیے یہی کافی ہے. انہوں نے دنیا مانگی لیکن سرکار نے جنت کا ٹکٹ عطا کروایا, ذکر دیا. ایک باپ کے طور پر سرکار والوں اپنی بیٹیوں کی جس طرح عزت افزائی کی کہ ہم تک کے لوگوں کو سبق دیا, لوگوں بچی پیدا ہو پریشان نہ ہونا کہ ہم تک کی پرورش کرو گے, اللہ تمہاری غیب سے مدد فرمائے. سرکار والوں کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت نے عرض کیا آقا آج عجیب معاملہ ہے. پوچھا کیا ہو؟ عرض کیا آقا وہ ایک عورت آئی تھی, 2 بچیاں تھیں اس کے پاس, میرے پاس کچھ نہیں تھا, ایک کھجور تھی تو میں نے اس کو کھجور دی. 2 بچیاں تھیں, بھوک لگی ہوئی تھی انہیں, تو اس میں کھجور آدھی کی خود نہیں کھائی, ایک بچی کو دی, ایک دوسری کو دی. رونے لگے. سرکار نے ارشاد فرمایا جو اپنی بچیوں کی اس طرح پرورش کرے گا پتھر پیٹ پر دم کر مشقت سے, جس کے بعد بچیاں اللہ دے وہ ان کی خدمت کرے, ان کی پرورش کرے, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ترغیب دلائی ایسے. میں نے دیکھے لوگوں کے منہ کالے ہوتے ہوئے بچیوں کے بیٹھ, میں نے کہا میرے پاس لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جنہیں کسی نے خبر دی تمہارے گھر بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے آگے مجھے اس لیے نہیں بتایا کہ شرمندگی ہے. سرکار والوں نے ایک یتیموں کے لیے کیا سبق دیا, کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, تم چاہتے ہو دل کی نرمی ملے, تم چاہتے ہو اللہ کے قریب ہو, یتیم کی خدمت کیا کرو, اللہ دل کو نرمی بھی عطا کرے گا, اپنا قرب بھی عطا فرمائے. اس لیے کہا اس کے سر پر ہاتھ پھیرو, اتنے بال نیچے آئیں گے, اللہ تعالیٰ نے اتنی نیکیاں عطا فرمائے. سے دعا کرو. سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کیا کہ 3 دن سے میرا بچہ نہیں مل رہا, میں بڑا پریشان ہوں. تو چاہوں کہ بھابھی آ کر آتی آ کر ایک بچہ اسے 9 جگہ پر دیکھا ہے, 9 جگہ پر وہ بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ بندہ توڑا, سرکار نے کہا میں رک, بات سنتا جا, جب وہاں پر جائے گا نا تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا,
اپنے بچے کو باپ کی شفقت کے لیے خدا 3 دن سے بچھڑا تو جا کے گلے لگا کر بچی نہیں تھا بچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کوئی یتیم بھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر یتیم تیری شفقت کو دیکھ کر اپنے باپ کی شفقت کو دیکھ کر وہ سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا. باپ تھا لیکن دوسرے یتیموں کا بھی خیال رکھا ہے، دوسرے یتیموں کا بھی خیال. سرکار والوں سے تشریف فرماتے ہیں. ہم آج لوگ ہمارے سب نے دیکھا ہے ہمارے مقصد صاحب اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے ہوئے سارے کہیں آمین. انہیں بڑے مقصد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ کرتے ہیں آمین. ہم نے ہماری مسلمانوں کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے میں کہتا ہوں کہ میں یہاں پر مجھے بنیاد ہوگا یہاں پر کتنے ان کی جگہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کسی غلازت میں سلام نہیں بنا. آخری عمر میں جب ان کے معاملات کرا دوں ان کے شگیردوں نے ان کے ساتھ بے وفائی، ہمارے علاقے والوں نے ان کے ساتھ بے وفائی. تو بندہ پاگل ہو جائے نہیں تو بات خراب ہو جائے اسے ادھر سے چھیڑتے ادھر سے جڑتے ہیں. سرکار والوں سے تم تشریف فرما تھے مسجد نبی شریف میں صحابہ کا جھرمٹ لگا. ایک عورت آئی مدینہ کی گلی میں پھرتی تھی، وہ پاگل تھی. سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے کان میں کوئی بات کہی، اس نے کہا ادھر بات نہیں کروں گی گلی میں آئے ادھر بات کروں. سرکار اس کا اس کے ساتھ چل پڑے. صحابہ نے عرض کیا آقا اس کے ساتھ کوئی جا رہے ہیں، میں نہیں اس کی سنوں گا تو کون سنے گا. آج کسی سے غلطی ہو جائے نا، کسی سے معاذ اللہ کی کوئی شرابی تھا، کبابی تھا، کوئی عورت تھی یا مرد تھا، زنا ہو گیا، شراب پی لی، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، لڑائی کر لی، گالی دے دی، ہم مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. دنیا کی عدالت ایسی ہے اقرار جرم کرے تو پھانسی لگ جاتا ہے بندہ، رب کی عدالت ایسی ہے اقرار جرم کرے تو اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے. سرکار دو عالم پر کی بارگاہ میں ایک عورت آئی جو انتہائی دولیا تھی. سرکار سمجھ راول فرما رہے تھے ہم لوگ نا جب کوئی توبہ کرتا ہے اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اس توبہ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. بے نمازی تھا نمازی پڑھ کے ہم کہتے ہیں تو نمازی پڑھے ہیں اور تو جڑا تجھے سارے پتہ ہی تو یہ کرنا رہے وہ کرنا رہے. تو پھر سوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو اتنا بڑا علم کیسے ملا؟ کہا ہے بکری چلانے والے. تو وہ کیسے بکریاں چلانے والا ان پڑھ؟ کہا ایک مرتبہ میرے پاس ہے سفید کی داڑھی تھی ضعیف نمت مرنے کے قریب. اس نے کہا اگر میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول کر لے گا. تو میں نے اسے کہا بالکل تجھے بھی یاد آئی ہے پہلے مرا ہوا تھا. اس نے کہا تو دھیان سن میں تیرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. توبہ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ہم لوگ تو بندے کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. تو جڑا ہے سارے پتہ ہی نہیں. سرکار والوں کی بارگاہ میں عورت حاضر ہوئی تو اکثر سے سمجھ رحمت فرما رہے تھے. سرکار نے کہا کھانا دینا. کہا یہ نہیں کہوں گی، وہ جو آپ کے منہ میں ہے نا منہ مبارک میں وہ لقمہ مجھے دے وہ کھاؤں گی. سرکار نے نہیں نکال کر سے دے دی. اب اس عورت کا کیا ہوا؟ وہ نگاہ دیکھتی ہے صرف چہرہ ہی نہیں دل بھی دیکھتی ہے. اس عورت نے جو ہی منہ میں وہ آگے دفن ملا وہ لقمہ رکھا نا اللہ نے فوراً دل کی دنیا روشن کروا دی. ایمان بھی مل گیا، کرم بھی ہو گیا. بڑی بات کیا مدینہ میں جتنی بھی عورتیں تھیں سب سے زیادہ حیا اور غیرت اللہ نے اسے عطا فرما دی. میرا کہنے کا مقصد سرکار دو عالم قسم کی سیرت پر عمل تک نہیں ہو سکتا جب ہم سرکار کو جانتے ہی نہیں. جاننے گے تو عمل ہوگا. ہم باقی پڑھتے ہیں چیزیں، ہم طرح طرح کے ناموں پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں. جتنے ٹائم ہم اخبارات پڑھ دیتے ہیں، ناموں پڑھ دیتے ہیں، پھر مجھ دیتے ہیں. میں نہیں کہتا بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں صرف 5 سیکنڈ کی 5 منٹ کی سرکار کی سیرت کی کتاب پڑھو، عمل کی کوشش کرو. دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور آخری پیغام سیرت کے حوالے سے آخری پیغام آپ ادھر بھائی بھی بیٹھے ہوں گے آپس میں، بھانجے بھی بیٹھے ہوں گے آپس میں، بھتیجے بھی بیٹھے ہوں گے، باپ بیٹا بھی بیٹھے ہوں گے. الیکشن کا دور ہو رہا ہے. باتوں پرسوں کو نہیں 1 دن کا یہ معاملہ ہے. مجھے کل پتا چلا کہ لڑائی ہوئی. کل مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارے جو بڑے دوسرے کے خلاف ہمارے یہاں کیا وہ چیز کو سمجھو بہتر ہوں. دنیاوی معاملات کے لیے جس کو بہتر سمجھو اس کو دو. میری بات سمجھا نہیں کہتے ہیں جس کو بہتر سمجھو اسے دو. لیکن خدا
ایک عام سے معاملے کے لیے اس طرح کے معاملات کو تو میں خود کیا شریعت تو جوتے کی نوک پر نہیں رکھتی اس طرح کے معاملات کو جن کو آپ لوگوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ خاندان ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، محلے آپس میں اجڑ جاتے ہیں، برادریاں ناراض ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں، باپ بیٹا جدا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے آپ کو کیا ملنا ہے؟ اللہ کے بندوں رب کی رضا کے لیے وہ جس مرضی کو دو، جو بہتر لگے اس کو دو، دنیاوی لحاظ سے جس کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، نجائز مقاصد کے لیے ملک کے لیے جو بندہ بہتر اس کو دو، لیکن نالیوں کے لیے، کھمبوں کے لیے، ٹرانسفارموں کے لیے اپنے آپ میں دشمنیاں نہ ڈالو، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ 24 نومبر چلا جائے گا لیکن آپ نے ساری زندگی ادھر رہنا، بات غلط تو نہیں کہہ رہا میں، ایک دوسرے کے خلاف جھنڈے لگا کر چڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی ماں بہنیں کرنا، ایک دوسرے کے خاندان کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، یہ آپ لوگ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ ووٹ جس کو دل کرتا ہے دو، جس پارٹی کو بہتر سمجھتے دو، لیکن خدا آپس میں دشمنیاں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔